ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل بحر روم میں واقع ایک یورپی ملک سائپرس ہے، جو کہ اردو زبان میں قبرص بھی کہلاتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں قبرص کی تاریخ، قبرص کے بارے میں اہم اور دلچسپ معلومات کے علاوہ قبرص کے بارے میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس ملک کا باقاعدہ نام جمہوریہ سائپرس ہے۔ یہ دنیا کا تیسرا بڑا گنجان آباد جزیرہ ہے۔ قبرص دو حصوں جنوبی اور مشرقی حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ شمالی حصہ ترکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس اور جنوبی حصہ انڈیپینڈنٹ ریپبلک آف سائپرس کہلاتا ہے۔ شمالی قبرص بنیادی طور پر ترکی کے زیر اثر ہے، جسے ہر طرح کی مالی اور فوجی امداد ترکی فراہم کرتا ہے، جبکہ جنوبی سائپرس یونان کے زیر اثر ہے۔ جنوبی قبرص یونان کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا اسے ایک الگ ملک کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ شمالی سائپرس کیونکہ ترکی کے زیر اثر ہے، اس لیے پوری دنیا اس کا بائیکاٹ کرتی ہے اور اسے جنوبی سائپرس کا حصہ ہی سمجھتی ہے۔ سائپرس یونانی زبان کے لفظ کائپروس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ہڈن یعنی چھپا ہوا۔ یورپ، ایشیا اور مڈل ایسٹ کے درمیان یہ جزیرہ نما ملک بحر روم کے درمیان واقع ہے، جہاں پر دوسرے یورپی ممالک کے برعکس سال میں 340 دن تک سورج نکلتا ہے، جس کی وجہ سے اسے دی لینڈ آف سن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا شہر اور ملک کا دارالحکومت نکوشیا ہے۔ نکوشیا بیت المقدس کے بعد دنیا کا دوسرا شہر اور دارالحکومت ہے جو دو ملکوں میں بٹا ہوا ہے۔ نکوشیا شمالی اور جنوبی قبرص دونوں ممالک کا دارالحکومت ہے۔ ترکی کے زیر کنٹرول علاقے میں 99% مسلمان، جبکہ یونان کے زیر کنٹرول علاقے میں 98% عیسائیوں کی تعداد ہے۔ سائپرس یعنی قبرص کی باقاعدہ طور پر سرحد کسی ملک سے نہیں ملتی، جبکہ سمندری حدود جنوب میں ترکی، مغرب میں شام اور لبنان، شمال میں اسرائیل، فلسطین اور مصر، جبکہ جنوب مشرق میں یونان واقع ہے۔ دارالحکومت نکوشیا 10ویں صدی عیسوی سے اب تک ملک کا دارالحکومت ہے۔ دارالحکومت نکوشیا کو گرین لائن کے ذریعے شمالی اور جنوبی قبرص میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ لائن یونائٹڈ نیشنز بفر زون کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ شہر قبرص کا دل بھی کہلاتا ہے۔ 111 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے اس شہر کی آبادی 2 لاکھ سے زائد ہے۔ شمالی قبرص کی باقاعدہ زبان ترکش، جبکہ جنوبی قبرص کی زبان ترکش اور یونانی ہے۔ 1 مئی 2004 قبرص کو باقاعدہ یورپی یونین کی رکنیت دی گئی۔ سائپرس یونائٹڈ نیشنز کونسل آف یورپ، کامن ویلتھ نیشنز، آرگنائزیشن آف سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن آف یورپ اور بہت ساری بین الاقوامی آرگنائزیشن کا ممبر بھی ہے۔ سائپرس سمندر میں واقع ہونے کی وجہ سے یہاں پر کثیر تعداد میں مچھلی پائی جاتی ہے، لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی کثیر تعداد مچھلی کھانا پسند نہیں کرتی۔ سائپرس بحر روم میں واقع ایک اہم سیاحتی مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر سفر کرنے والے سیاحوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے ٹیکسی ڈرائیور بقایا پیسے واپس دینا پسند نہیں کرتے، اس لیے سائپرس میں ٹیکسی بک کروانے سے پہلے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے ہوں۔ سائپرس میں موجود ایک ایسا درخت بھی ہے جس پر وہاں کے رہنے والے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں جو بھی منت مانی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سائپرس میں اگر انسانی آبادکاری کی بات کی جائے تو یہاں 10,000 قبل از مسیح میں انسان آباد ہونے کے آثار ملتے ہیں۔ سائپرس کی اگر اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ ملک مڈل ایسٹ میں واقع ہے۔ قبرص مختلف ادوار میں پرشین، ایجپشین، رومن اور خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں رہا۔ 14ویں صدی میں یہ ملک گریکس یعنی یونانیوں کے کنٹرول میں تھا۔ 1570 میں خلافت عثمانیہ نے اپنے 60,000 فوجیوں کے ساتھ یہاں لشکر کشی کر کے اسے اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ پھر رفتہ رفتہ جب خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا تو یہ علاقہ بھی ان کے کنٹرول سے نکل گیا۔ 19ویں صدی میں
1877 اور 1878 کے درمیان روس اور خلافت عثمانیہ کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران خلافت عثمانیہ کو ناقابل تلافی مالی نقصان پہنچا اور خلافت عثمانیہ کو مختلف ممالک سے قرضے تک لینے پڑے۔ ان قرضوں کے عوض خلافت عثمانیہ کو کافی سارے علاقے برطانیہ کو لیز پر بھی دینے پڑے، جن میں قبرص بھی شامل تھا۔ اس ملک کو برطانیہ ترکی کو روس کے حملوں سے بچانے اور اپنے تجارتی راستے کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران جب ترکی برطانیہ کے مخالف گروپ جرمنی اور جاپان میں شامل ہو گیا تو 5 نومبر 1914 کو برطانیہ نے قبرص پر قبضہ کر لیا۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے دوران کافی سارے ترک اور یونانی قبرص کے لوگوں نے برطانیہ کی طرف سے جنگ میں شرکت کی۔ 1915 میں برطانیہ نے یونان کو ایک آفر کی جس کے تحت اگر یونان جنگ میں ان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ یہ علاقہ یونان کو دے دیتے، لیکن یونان نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ 1950 کی دہائی میں ترکی نے ایک بار پھر برطانیہ سے اس علاقے کی واپسی کا مطالبہ شروع کیا۔ 16 اگست 1960 کو برطانیہ، ترکی اور یونان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت قبرص کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لیا گیا اور 1 اکتوبر 1960 کو قبرص دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ لیکن پھر بھی ترکی اور یونان یہاں پر اپنا حق جتاتے تھے۔ 1963 میں ترک نسل کے 2 لوگوں کو جب یونانیوں نے قتل کر دیا تو اس وقت یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے ملک میں فساد شروع ہو گیا، جس میں ترکوں اور یونانیوں کی طرف سے بے پناہ لوگ مارے گئے۔ اس میں لگ بھگ 25 سے 30 ہزار لوگ مارے گئے۔ اس لیے مجبوراً 1964 کو ترکی نے قبرص میں اپنی فوجیں اتار دی اور بہت جلد ہی ترکی نے پورے قبرص پر قبضہ کر لیا۔ لیکن پھر شدید بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے ترکی نے 1974 میں جنوبی سائپرس سے اپنی فوج نکال لی، لیکن ترک اکثریتی شمالی علاقے میں ابھی بھی ترکی کی فوج موجود ہے۔ شمالی قبرص ترکی کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی کرنسی ترکی لیرا ہے، جبکہ جنوبی قبرص یورپی یونین کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی کرنسی یورو ہے۔ یہاں کے موسم کی اگر بات کی جائے تو مئی سے اکتوبر تک شدید گرمی، جبکہ دسمبر سے فروری کے درمیان ہلکی سردی ہوتی ہے۔ قبرص کا کل رقبہ 9,951 مربع کلومیٹر ہے، جس میں 3,355 مربع کلومیٹر ترکی کے کنٹرول میں ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 170ویں نمبر پر آتا ہے۔ کل رقبے کا 13% زرعی ہے، جبکہ 18% رقبے پر جنگلات۔ ملک کے کل رقبے کے صرف 10 مربع کلومیٹر پر پانی موجود ہے۔ اس ملک کی ساحلی پٹی 648 کلومیٹر لمبی ہے۔ سائپرس کی کل آبادی 12 لاکھ افراد کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 158 نمبر پر آتا ہے۔ کومونڈیرا نام کی شراب کی ایک قسم 5000 سال پرانی ہے، جو کہ پہلی دفعہ قبرص میں تیار کی گئی تھی۔ سائپرس دنیا میں وہ واحد مقام ہے جہاں برطانیہ سے باہر کسی بھی برطانوی شاہی جوڑے کی شادی رچائی گئی۔ 12 مئی سن 1191 کو برطانوی کنگ رچرڈ کی شادی سائپرس میں ہوئی تھی۔ یہاں پر 20 مختلف اقسام کے آرچڈز اور 371 مختلف اقسام کے مائیگریٹڈ برڈز پائے جاتے ہیں۔ اس وقت قبرص دنیا میں سیاحوں کے لیے سب سے محفوظ ترین مقام بھی ہے۔ یہاں پر جرائم کی ریشو بہت کم ہے۔ کوسوو کے بعد سائپرس دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کے جھنڈے پر اسی ملک کا نقشہ موجود ہے۔ یہاں پر 1950 مختلف اقسام کے پھولوں کی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں 140 اقسام کے پھول ایسے ہیں جو صرف سائپرس میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھیڑوں کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو صرف یہیں پائی جاتی ہے۔ ماؤنٹ اولمپس یہاں کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اس کی سطح سمندر سے اونچائی 6404 فٹ ہے۔ سائپرس میں سال کے 365 دن میں 40 دن یہاں بارش رہتی ہے۔ سائپرس یورپی یونین میں شامل برطانیہ، آئرلینڈ اور مالٹا کے بعد چوتھا ملک ہے جہاں گاڑی بائیں ہاتھ پر چلائی جاتی ہے۔ سائپرس نے 2012 کے اولمپک گیمز میں پہلا گولڈ میڈل جیتا تھا۔ سائپرس کا سب سے مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ٹینس، باسکٹ بال، ایتھلیٹکس اور رگبی کھیلے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 79 سال ہے۔ قبرص کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی ہوتا ہے۔
2001 ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ دینے اور ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ فیشن پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس لیے آپ کو یہاں پر ہر جگہ ہیئر سیلونز اور بیوٹی پارلرز نظر آئیں گے۔ سائپرس میں دنیا کے قدیم ترین کنویں بھی پائے جاتے ہیں، جہاں کا قومی رنگ نیلا اور سفید ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو سائپرس کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔